ایٹ کا جواب دیتی ہیں اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایک گولے کا دو گولوں سے جواب دیتے ہیں، اور کل جو کچھ سرحدوں پہ ہوا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے اور کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ کرنے میں ناکام رہا ہے ابھی تک، اور را جو ہے وہ بلوچستان میں کے جی بی بی میں، اے جے کے میں خاص طور پر، اور بلوچستان میں جس طرح اس نے مختلف گروہوں کو اور افغانستان میں مختلف گروہوں کو اکٹھا کیا ہے، وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ کر سکتا ہے۔ اور میں کل یہ نہ ہو کہ مجھے آپ پکڑ لیں اور کہیں کہ شیخ رشید کو کس نے بتایا تھا، عقل والوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے بیانیے پہ جس نے بھی کام کیا، ہندوستان نے اس کو استعمال ضرور کیا لیکن بعد میں اس کی سیاسی قبر بھی خود ہی کھودی۔ کل گلگت بلتستان میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہوگی، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ آزاد لوگ ہوں گے، اور چوتھے نمبر پہ نون لیگ ہوگی۔ اس کے بعد ان کے واویلے آپ سنیے گا۔ یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، اور جلسے کیونکہ پہلی دفعہ وہاں جوش و خروش ہوا ہے گلگت بلتستان میں، تمام پارٹیوں نے بڑے جلسے، اور ووٹ دینے کے مسئلے میں گلگت کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے کل، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی وہاں گورنمنٹ فارم کرے گی۔ باقی میں بڑا واضح کہتا ہوں کہ را نے پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبل کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ سیاستدان نہ صرف اپنی سیکیورٹی پر خیال رکھیں، مجھ پہ 3 دفعہ خودکش حملے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں سیاستدانوں کی زندگیوں کو بھی را کے ہاتھوں خطرے لاحق ہیں، اور را کسی بھی سیاستدان کو، بڑے سیاستدان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ جلسے جلوس نہ کیے جائیں تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ عام آدمی کی زندگی، میں کرونا سے گزرا ہوں اور ابھی تک 4 مہینے ہونے کے باوجود میں نارمل لائف، نارمل صحت نہیں گزار رہا۔ سو میں عوام الناس کو کہتا ہوں، آپ کا اللہ ہے، غریب کا اس ملک میں صرف اللہ ہے، اور وہ غریب لوگ اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال کی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو اہمیت دیں، اور کم سے کم زیادہ لوگوں میں جمع ہونے سے اجتناب برتیں۔ کل مریم صاحبہ نے بیان دیا کہ فوج ہمیں نکال دے، ایک طرف وہ کہتے ہیں فوج سیاست سے دور ہو جائے، اور دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم بات تب کریں گے، کس قانون اور آئین کے تحت یہ بات کریں گے؟ پی ڈی ایم نے بات کرنے کے لیے انہوں نے امبریلا ڈھولا ہے، یہ پی ڈی ایم کے امبریلا کے نیچے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹیاں 3 ہیں بنیادی طور پر، پیپلز پارٹی، نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک نمبر بڑھانے کے لیے تو ہیں، لیکن ان کا کوئی کلیدی کردار نہیں میں دیکھ رہا۔ لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ سے بھی یہ بات میں دہراتا ہوں، بار بار لوگ بھولیں نہیں، کہ دسمبر سے فروری تک آوازیں اٹھیں گی، ممکن ہے نون لیگ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں، لیکن نون لیگ کے اندر سے، نون سے شین نکلے، میم نکلے، وہ آواز ضرور اٹھے گی جو بی جے پی کی آواز کی نفی کرے گی، کیونکہ کوئی مسلم لیگی جو ہے وہ بی جے پی کی رائے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور آج ہندوستان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ عمران خان کی حکومت اکانومی میں کووڈ-19 کے باوجود آگے بڑھ رہی ہے۔ انڈیا پاکستان کا، چین کا سی پیک معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہماری عظیم افواج جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے سرحدوں پہ، سیلابوں میں، ٹڈی دل میں جس طرح وہ مقابلہ کر رہی ہے،
ساری قوم ان کو صد تحسین خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور مجھے پورا اللہ سے یقین ہے کہ پاکستان ان مسائل سے نکلے گا، اور پاکستان ان مسائل سے ایسا نکلے گا، اور عمران خان کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورے کرے گی۔ کوسچنز؟ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے کل پھر آپ چیف کا نام لیا ہے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز کو کہیں گے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، تو یہ کیا کھیل رہی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے میری سیاست تو ختم ہو چکی ہے، میں ویسے بھی، مریم صاحبہ بھی ڈسکوالیفائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل کا کوئی راستہ نکلے، اور شہباز شریف کی سیاست کی نفی کی ہے نون لیگ نے۔ اب فیصلہ مریم صاحبہ کر رہی ہیں، شہباز شریف جو کہ قائم مقام صدر ہیں وہ نہیں کر رہے، اور مریم صاحبہ کا بیانیہ جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اور پاکستان کا عظیم جرنیل، عظیم چیف آف آرمی سٹاف واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ فوج کی کمٹمنٹ جو ہے وہ منتخب حکومتوں کے ساتھ ہے، جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے، اور حکومت کو گرانے کے لیے فوج کو کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ خود آئین اور قانون کی نفی ہے۔ آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آئینی اور قانونی طریقے ہمیں ختم کرنے کے ہیں ان کی سخت اور طاقت پی ڈی ایم میں نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اللہ سے کہ اللہ عمران خان کے ساتھ مدد کرے گا اور اس مسائل سے عمران خان نکلے۔ شیخ صاحب یہ جو کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے، آپ اس کو بیانیے کی شکست اور کامیابی سمجھتے ہیں جو بھی رزلٹ آتا ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بھی ہارے گا اس ملک میں کہے گا دھاندلی ہوئی ہے، جو بھی ہارے گا اس ملک میں وہ یہ کبھی، اس ملک میں جمہوریت کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ہارنے والا، اب تو امریکہ میں بھی ہار کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اب ایک ایسا وقت دنیا میں آ گیا کہ جو جمہوری طریقے سے ہارتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پرسوں سے، کل شام سے آپ ہر چینل پہ یہ سنیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، حالانکہ بلاول بھٹو نے جتنے جلسے، ایک ایک حلقے میں جلسہ کیا ہے، اب ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے، ووٹوں کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ہوگا، کیونکہ سی پیک کا ہب جو ہے، مرکز ثقل جو ہے وہ گلگت بلتستان ہے، اور یہیں سے ایم این اے بھی نکلیں گے اور یہیں سے سینیٹرز بھی نئے نکلیں گے۔ سو بجائے اس کے کہ آپ موجودہ حکومت کے جانے کی بات کریں، اور تیسرا سال ہو چلا ہے ہمیں، اور چوتھے سال میں امیدوار میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن والے دن کوئی الیکشن کمپین نہیں کرتا، کینڈیڈیٹ 1 سال پہلے الیکشن کمپین کرتے ہیں۔ جی فیصل عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے طور پہ پنجاب حکومت کے جو کسان کے لیے گندم کی دار کی قیمت بڑھائی ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں بطور شیخ رشید؟ میں بطور شیخ رشید سمجھتا ہوں کہ شہریوں کا بھی آٹے پہ اتنا ہی حق ہے، کیونکہ ہم نے مزدوروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جتنا کہ کسان کا حق ہے، اور یہ کوئی آخری ریٹ نہیں ہے۔ 300 روپے، 1300 روپے پہ گندم شروع ہوئی، پھر ہم نے 1400 روپے کی، اب 1650 روپے گندم کی ہے، اور گندم اس وقت ہائیسٹ ریٹ ہے دنیا میں۔ اگر کل یہ کم ہو گئے، جس کا کہ بہت سارا اندیشہ ہے، آج تک گندم کا یہ پرائس نہیں ہے کہ دنیا میں جو ریٹ جا رہا ہے، کل یہ کم ہو گئی تو یہ اس ریٹ پر لینے کے پابند ہیں۔ کسان کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ جس کو جہاں سے زیادہ پیسے ملیں وہ اپنی گندم بیچے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، پہلے آپ کہتے رہے کہ وہ حکومت جو ہے فوج بات نہیں کرے گی، اب ایک ہاتھ بڑھایا ہے مریم نواز نے، کیا فوج بات کرے گی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا، مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے والد کی سیاست کی نفی کی ہے۔ یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، یہ ہاتھ آسمان پہ بھی لگا رہے ہیں اور پاؤں زمین پر بھی لگا رہے ہیں۔ یہ ایک پہلے 2 شخصیتوں کا نام لے کے، آرمی چیف اور جنرل فیض کا نام لے کے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں انہوں نے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ، غیر شائستہ، غیر اخلاقی اور ناپختگی کا ثبوت دیا ہے۔ سو اب اگر یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک نئی سوچ ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو گیٹ نمبر 4 ہے جس کا اشارہ ہمیشہ کرتے ہیں سارے وزیر اعظم گیٹ نمبر 4 سے نکل کے بنے، مریم نواز کو کسی نے چٹ تو نہیں دے دی؟ نہیں پتا،
میں نواز شریف کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. اگر کسی کے پاس ایک سنگل کالم خبر ہو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر پہننے سے پہلے وہ کوئی جاتی عمرہ میں انہوں نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا ہو, وہ لینڈ ہوئے اور آرمی کے گملوں سے جوان ہوئے, آرمی کے گھونسلوں سے جوان ہوئے, آرمی کے جھولوں میں چوسنی چوس کر وہ یہاں تک پہنچے. اب وہ آرمی کو للکار کر انہوں نے اپنی سیاست کو, میری بات یاد رکھیے گا, کہ دفن کیا ہے. اور اب یہ جو بیانیاں بدلنے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں سارے لوگ اس بیانیہ کے ساتھ نہیں ہیں. ادھر سے آ رہا ہوں, ابھی ٹائم ہے. میں یہیں رہ رہا ہوں, میں یہیں رہ رہا ہوں, ریلوے میں خوش ہوں, اور میرے ساتھ کپتان نے کوئی بات نہیں. جی فیصل. آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں, دوسرے اینڈ کے اوپر حکومتی ایک اینڈ کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے, دوسری سائڈ سے نفی ہو جاتی ہے, کوآرڈینیشن کی کمی آپ کابینہ کی میٹنگ. دیکھیں, میں وہ بات کرتا ہوں جو براہ راست میرا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان, یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, بہت محنت کر رہا ہے. کس کو شوق ہے, کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو لوگ الزام دیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے؟ اس کو اسی مہینے 30 دسمبر سے پہلے مہنگائی کو بھی عمران خان کنٹرول کرے. بظر میرا نہیں خیال, ابھی وہ حالات نہیں آئے, اور ابھی وہ اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ان کو کوئی آدمی, انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں. ادارے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں, کیا کے جی بی نہیں رکھتی, کیا سی آئی اے نہیں رکھتے اپنے لوگوں کے ساتھ, کیا M16 نہیں رکھتی؟ ہر ملک کی ایجنسی اپنی ملک کی سالمیت کے لیے اپنے لوگوں سے رابطے رکھتی ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جی صلاح الدین. میں اپنی پارٹی میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں, اس پہ بڑا خوش ہوں, بننا بالآخر وزیر ہی ہوتا ہے. دیکھیں, میں شہباز شریف کو انہوں نے مفلوج کر دیا. شہزاد اکبر صاحب نے بعض شہباز شریف کی ملاقاتوں کا ذکر کیا ان کے لوگوں کے ساتھ, لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں سے جو فائر کیا ہے وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ, غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے کہ شہباز شریف اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور مریم صاحبہ اس کو آگے لے کے چلیں. لاسٹ 3 کوئسچن. فیصل آپ کا ہو گیا. شیخ صاحب, آپ ہر بار انڈیا سے اور سے ڈراتے ہیں, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے, تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوئے؟ میں وقت پہ ڈراتا ہوں, میں ڈراتا نہیں ہوں. خدا نہ کرے موت مسلمانوں کے لیے شہادت جو ہے وہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے. ہم ہندوستان سے ڈرتے نہیں ہیں کسی قیمت پہ, اور ہندوستان مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے, لیکن میرا کام ہے بطور آپ میڈیا کے ساتھ میں آیا ہوں, میں کہوں کہ را پاکستان کو سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم پاکستان کی عظیم افواج سرحدوں سے اس کے مقابلے سے کسی قیمت پہ پیچھے نہیں ہیں, لیکن وہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے, جس کا اظہار آج ڈی جی ISPR نے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور فارن آفس نے کیا. لاسٹ جی سی. دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کی 6% ووٹیں ہیں, 9 ووٹیں ہیں ان کی. فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کا بیانیہ جو ہے قریب ہے. پیپلز پارٹی اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی. یہ باتیں آپ مجھ سے نیا سوال کیا کریں, میں آپ کو پہلے ڈیٹ دے چکا ہوں, دسمبر سے 20 فروری تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک نہیں ہوگی, اور نون لیگ کے میں نے کم کر دیا ہے, لیکن میرا بیانیہ جو آپ کے پاس تھا, بیانیہ تو میرا یہی ہے کہ یہ 30 جنوری پہ بھی میں سمجھتا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بلوچستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ ہمارے لوگ انہوں نے لیے ہیں, وہ لوٹا ہیں, ان سے یہ جیتنا تو یہ میں تو نہیں کر سکتا. میں تو گلگت بلتستان نہیں گیا, حالانکہ میری بہت ڈیمانڈ تھی وہاں سے, دن میں مجھے 5-6 فون آتے تھے, لیکن آپ کے ان سوالوں کو ڈر کر میں نہیں گیا کہ کل آپ کہیں گے جی کہ یہ. ابھی ٹائم ہے 5 منٹ. دیکھیں, پہلے بھی شہباز شریف نواز شریف کو سعودی عرب سے لے کے آیا جب یہ معافی نامہ مانگ کر گئے تھے. پہلے یہ کہتے تھے ہم نے تو کچھ لکھ کر ہی نہیں دیا ہوا,
جب انہوں نے معافی نامے دکھائے پھر انہوں نے تسلیم کیا. اب ان کو عمران خان کا ایک فیصلہ ہے کہ عمران خان حکومت میں رہے یا نہ رہے. وہ کسی کرپٹ ڈسانس چور منی لانڈر ٹی ٹی والے سے اس کو کوئی رعایت نہیں دے گا. وہ ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہے. آپ کا سوال ہو گیا. آپ کا سوال. آپ گھبرائیں نہیں, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو گھس کر نہیں مار سکتی. ہم امن کے بس اب لمبا سوال نہ کرو. ہم کسی ایسی بد امنی کی یا جنگ کی خواہش نہیں رکھتے. ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں. ہم جنگ کی نہ دعا کرتے ہیں نہ خواہش رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کا بچہ پاکستان فوج کے ساتھ مل کر کٹ مرے گا اور پاکستان کی حفاظت کرے گا. فیصل اس کے بعد آپ آخری. کیا عوامی مذاکرات یہ نہیں ہیں؟ میڈیا عوامی مذاکرات ہیں کہ وہ جا کے لکشمی چوک میں مذاکرات ہوتے ہیں. یار کو خدا کے بندو عقل کو ہاتھ ڈالیں. لوگ عوام کے سامنے بات کریں گے. آگے یہ حمام میں باتیں ہوئی ہیں, عوام میں نہیں ہوئی تو کہاں ہوئی ہیں یہ باتیں؟ آج میڈیا اتنا سٹرونگ ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں اتنے سارے لوگوں کو اس کورونا میں, اس کووڈ-19 میں اکٹھا کرنا آپ کو اسی طرح میڈیا ملتا ہے, اسی طرح میڈیا ملتا ہے جس طرح آپ خطاب. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں گلگت بلتستان سے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ میں میڈیا میں ہوں گا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ وقت پاکستان میں ختم ہو گیا جب ایک پی ٹی وی تھا, آج 80 پرائیویٹ چینل ہیں. آپ کی بات گوٹ میں پہنچ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے قصبے میں پہنچ رہی ہے. آپ کو عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ کووڈ-19 ایک دفعہ پھر اسی شدت کے ساتھ پھیل گیا. پاکستان کے گھمبیر معاشی مسائل ہیں. پھر اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اس پاکستان کے غریب کا گلا خود دبوچ رہے ہیں؟ غریب خود بھی دیکھے کیا وہ اس موت کی سیاسی لوگوں کی خواہش میں موت کے حالات یا بیماری کے حالات میں جانا چاہتے ہیں؟ لاسٹ آپ کا ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ لاسٹ. آپ کہتے تھے جہانگیر ترین بھاگ گیا, وہ آ گیا ہے. اب نواز شریف کو بھی آ جانا چاہیے. آپ ہی میڈیا سارے کہتے تھے جہانگیر ترین نے تو ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرا نہیں ہے. لیٹ می فنش. جہانگیر ترین اپنے بچوں سمیت یہاں واپس آ گیا ہے. اب نواز شریف کو سوچنا چاہیے جو بیماری کے ایسے عالم میں گیا کہ آج تک ہسپتال ہی نہیں گیا. لاسٹ کوشچن. اچھا آپ کو بھی ایک دے دوں گا, بس آپ کا ہو چکا نہیں ہوا جی. امین لاسٹ کوشچن. ML1 کی تمام کاغذات پورے کر دیے گئے ہیں. تمام ہم چاہتے ہیں کہ چین کا ہائیسٹ آدمی اس کے افتتاح میں آئے. آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ 30 دسمبر تک ٹینڈر ہو جائے گا. پاکستان ریلوے نے ایک انچ کا ساری فیزیبلٹی بنا دی ہے. سارے کراسنگ ختم ہیں. ML1 پاکستان کی ریلوے کی زندگی ہے اور یہ 16 سال لگے ہیں مجھے یہ کام کرنے کے. لاسٹ کوشچن سر. ایک وقت تھا جب جلسے کیے جاتے تھے لوگوں کے رابطے کے لیے. یہ پرانے وقت کے لوگ ہیں, ان کو اللہ نے عقل اور شعور نہیں دیا. آج یہ سارے جتنے یہ 35-40 کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ جلسہ ہی ہے بھائی. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ لوگ کم آیا کریں تاکہ کووڈ-19 کے اثرات نہ پھیلیں, کیونکہ میڈیا پہ بات جانی ہے. جو پرانے دور کی یہ سوچ ہے کہ لوگوں کے جلسے کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک نیا دور پاکستان میں. دنیا میں اتنا سٹرونگ میڈیا کہیں نہیں ہے سیاسی طور پر جتنا پاکستان میں. فیصل آپ انشاءاللہ 30 دسمبر تک عمران خان قیمتیں کم کرے. جو بھی ہوا فیصل دیکھیں, میں ریکمینڈ یہ کر رہا ہوں, یہ وقت آ گیا پاکستان میں اتنا سٹرونگ میڈیا ہے اور سٹرونگ میڈیا ذمہ دارانہ بیان دیتا ہے. اور را نے جو پاکستان میں فصل بونے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی جو نامراد جو اس فصل کی بیاری میں, اس فصل کی کاشتکاری میں جو را اس ملک میں بو رہا ہے اس پہ چلے گا, وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پر. یہ عظیم قوم ہے, عظیم فوج ہے اور عظیم پاکستان ہے.